گوشہ مرحبا. آج کی کچھ باتیں جو ہیں پاکستان کے حوالے سے کرتا ہوں. کیا نام تھا اس چینل کا؟ جی ABP. انڈیا کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے ABP چینل. پہلے وہ اسٹار نیوز تھا. اسٹار نیوز تھا جی بالکل. اب وہ ABP چینل کہلاتا ہے. تو وہ میں دیکھ رہا تھا آج. جی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر لگی ہوئی ہے انڈین چینل پہ. قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر لگی ہوئی اور جو انہوں نے ابتدائی تقاریر کی قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ انہوں نے لگائی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ بتا رہے تھے کہ محمد علی جناح کا جو تصور تھا پاکستان کا وہ یہ تھا، لیکن کیا پاکستان میں آج وہی ہو رہا ہے جو محمد علی جناح چاہتے تھے؟ قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں یہ پاکستان والوں کے پاس نہیں ہے، یہ آل انڈیا ریڈیو والوں کے پاس ہیں. اس وقت تو وہی تھا نا سب کچھ. تو پھر ان کا ایک وزیر آیا، اس نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نے ہم سے کچھ عرصہ پہلے یہ تقریریں مانگی تھی لیکن ہم لوگوں نے نہیں دی، کہ ہو سکتا ہے کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے یا کوئی اور مسئلہ سامنے کھڑا ہو جائے. لیکن پھر اس کو بعد میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم وہ دیکھیں. پھر جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے میڈیا کو دے دیا کہ یہ ٹی وی پہ چلا دو. تو ایک ایک پوائنٹ جو قائد اعظم کی تقریر کا تھا وہ انہوں نے نوٹ کیا، بیان کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے قائد اعظم نے کیا کہا، مذہب کے حوالے سے پاکستان میں کتنی آزادی ہونی چاہیے کیا کہا. یہ تمام چیزیں بتا کے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں. اور ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی قائد اعظم نے کہا تھا آج تو پاکستان میں بالکل اس کے برعکس ہی ہو رہا ہے. میں ذاتی طور پر ان چیزوں سے نکل گیا ہوں کہ پاکستان کی حمایت کروں یا انڈیا کی مخالفت کروں. ہمارا تعلق تو ایسی ذات سے ہے کہ جن کی نظر میں سب انسان برابر ہیں. کیا پاکستان ہو اور کیا انگلینڈ ہو کیا انڈیا ہو، سب ہمارے لیے برابر ہیں. لیکن جو کچھ پاکستان میں آج ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد جناح کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، اور آج جو مسلم لیگی بنے ہوئے ہیں کیا ان کو بھی اس بات کی پرواہ ہے کہ جس پارٹی کے وہ کرتا دھرتا آج بنے ہوئے ہیں، اس پارٹی کا جو بنانے والا تھا، پاکستان کا فاؤنڈر تھا، اس کے تصورات اس ملک کے بارے میں کیا تھے اور اب کیا ہو رہا ہے؟ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے وہ. اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ دنیا بھر میں جگ ہسائی ہو رہی ہے ان کی. پاکستان میں جب سے نواز شریف کی حکومت آئی ہے 3 مہینے ہو گئے ہیں،
ان 3 مہینوں میں 750 آدمی قتل ہوئے. بے شک. یہ وہ ہیں جن کے اعداد و شمار ہے. جی بالکل. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز منصفانہ طور پر نہیں کی جاتی ہے. ایک دو دن پہلے میں کسی وزیر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جیو ٹیلی ویژن پہ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ کراچی کی آبادی 60 لاکھ ہے. یہ بات سن کے ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی آیا، اس لیے کہ جب میں اورنگی ٹاؤن میں ایک کالج ہے حامد بدایونی کالج، جب میں وہاں ایڈمیشن لینے گیا تھا 85 میں، تو اس وقت اورنگی ٹاؤن کی آبادی 40 لاکھ تھی. جی بے شک. بے شک. بالکل. اورنگی ٹاؤن کی آبادی بالکل 1985 میں، جی یعنی 28 سال پہلے 28 سال پہلے کراچی کی آبادی 40 لاکھ تھی اورنگی ٹاؤن کی. جی 17 لاکھ آبادی تھی لیاقت آباد کی اس وقت 85. اس وقت کراچی کی آبادی کم و بیش 3 کروڑ ہے. بے شک. آپ کو یاد ہے جب کوٹری جاتے تھے تو وہ ہائی وے کے اوپر ایک آبادی نئی بنائی تھی انہوں نے، گلشن معمار. کتنی دیر بعد آتا تھا وہ، اب وہ سب کراچی کا حصہ ہے، ہے نا. اور جہاں پر یہ جاوید بھائی اور حاجی صاحب وغیرہ رہتے ہیں گلستان جوہر میں، یہ گلستان جوہر تو جنگل تھا، کوئی جاتا ہی نہیں تھا یہاں پہ. گلستان جوہر میں کیا تھا، ڈر لگتا. یعنی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب گلشن اقبال کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ آخری حد ہے کراچی کی. گلشن اقبال جو ہے آخری حد، اور یونیورسٹی کتنا دور پڑتی تھی، کراچی یونیورسٹی کتنا دور تھی، سنسان علاقہ بیچ میں آتا. لیکن اب وہ سارا اس کا حصہ ہے. اور یہاں سے چلے جائیں کورنگی کے ایریے سے تو میرا خیال ہے کہ اسٹیل میل تک آبادی ہو چکی ہے نا. پورٹ قاسم جہاں بنا ہوا ہے وہاں تک آبادی ہو گئی. 3 کروڑ، یعنی 3 کروڑ کے قریب آبادی ہے پاکستان کی، کراچی کی. الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ کراچی کو فوج کے حوالے کر دو. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ابھی بھی ہے، تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی دہشت گردی کرتے ہیں، وہ کم تھوڑی ہے کسی سے. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی MKO والوں کو مار رہے ہیں، طالبان بھی MKO کو مار رہے ہیں، ANP والے بھی MKO کو مار رہے ہیں. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے. تو نواز شریف نے اس کے بارے میں کہا کہ نہیں، ہم وہاں پر آپریشن کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کی حکومت نے ہی 92 میں بھی ایک آپریشن کیا تھا. جب 92 میں آپریشن کی اطلاع الطاف حسین کو ملی تب یہ وہاں سے بھاگا تھا. بالکل. جو یہ انگلینڈ آیا تھا، یہ 92 میں جو آپریشن شروع ہوا تھا نا، یہ اس وقت کا بھاگا ہوا ہے. 92 میں جب آپریشن شروع ہونے والا تھا یہ اس وقت کا بھاگا ہوا ہے. جی بے شک. تو اب وہ جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ آپریشن کریں گے اور تمام لوگوں کے ساتھ ہوگا، کوئی بھی ہو. تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سیاسی جماعتوں سے بدلے لیے جائیں گے. سیاسی جماعتوں سے بدلے نہیں لیے جائیں گے. سیاسی جماعتوں میں جو غنڈہ گردی کرنے والے لوگ ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں، وہ سیاسی جماعت میں ہوں یا باہر ہوں. صحیح بات. لیکن میں یہ کہتا ہوں
یہ ویڈیو تو لوگوں تک جائے گی, سنیں گے لوگ, ہو سکتا ہے میری باتیں سن کے کسی کو کوئی عقل آئے اور وہ یہ باتیں کرے, آگے کرتے ہیں لوگ. اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ہر موضوع پر بولوں جب لوگوں نے باتیں میرے سننی ہیں, چوری کرنی ہے. جی بالکل صحیح. میرا یہ خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں وہ زمانہ نہیں رہا کہ کوئی آزاد امیدوار ہو کر کے بدماشی کرے. صحیح بات. وہ جو تھا کہ بھئی غنڈہ گردی ہوتی تھی اور بدماش ہوتے تھے, اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب تو بدماشوں کی سرپرستی سیاسی تنظیمیں ہی کر رہی ہیں. جی بے شک, بالکل بالکل. جس طرح کہ یہ بھتہ لینے والے لوگ ہیں, خط آتا ہے, 2 گولیاں خط میں ڈال کے بھیج دیتے ہیں. اب ایک نیا کام شروع کیا ہوا ہے, بچوں کو اسکول جا رہے ہیں بچوں کو اغوا کر لیا. اچھا, ایک وقت یہ تھا کہ بھئی صرف جرائم پیشہ لوگ اس میں ملوث تھے. اب غربت کا یہ عالم ہے, بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کراچی میں خاص طور پر, کہ اب عام جو لوگ ہیں انہوں نے بھی سوچ لیا ہے کہ یار اس میں تو نہ ہلدی لگتی ہے نہ پھٹکری لگتی ہے, کسی بھی بچے کو لے آؤ فون کر کے 10 لاکھ روپے منگوا لو. لہٰذا عام لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. اب پاکستان میں لٹرلی جینا حرام ہو گیا ہے. مثلاً اگر فرض کیا, اب چونکہ عید گزر گئی ہے, اب بقرعید آنے والی ہے, اب معلوم ہے بقرعید پر کیا ہوگا. جس کے گھر میں کوئی گائے وائے آئے گی, ٹھیک ہے نا, تو اس کے گھر میں ایک خط آئے گا. پچھلے سال بھی ہوا تھا, اس کے گھر میں ایک خط آئے گا کہ بھئی یہ تمہاری گائے ہے, ٹھیک ہے نا, تو اتنا پیسہ دے دو ورنہ گائے غائب. تو اب یہاں تو قربانی کرنا بھی یعنی ایک وبال جان ہو گئی ہے. گائے کی قربانی کرتے کرتے بندہ قربان ہو جاتا ہے. بالکل. بوریوں میں بند لاشیں مل رہی ہیں. پتہ نہیں کیوں ہمارے میڈیا کے لوگ اتنے حرامی ہیں, اتنے کتی کے بچے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی لہر 5 سال سے ہے. یہ دہشت گردی کی لہر 5 سال سے نہیں ہے. دہشت گردی کی لہر 1986 سے چل رہی ہے. 1986 سے اس کی شروعات ہوئی تھی, جب وہ ایک لڑکی ایک منی بس میں, جیسے W11 ہے, سر سید کالج ناظم آباد چورنگی ہے نا, سر سید کالج کے سامنے اس کی طالبہ تھی وہ لڑکی, وہ اس کے نیچے آئی تو MQM والوں نے کہا جی پٹھان کی گاڑی کے نیچے آئیے, پٹھانوں کے خلاف جنگ کرو. یہاں سے پھر انہوں نے پٹھانوں کے خلاف محاذ بنا لیا, اور وہ قیامت خیز منظر تھے جس وقت یہ سب کچھ قتل و غارت ہو رہی تھی نا. تو اس وقت ہمارا پروگرام تھا قصبہ کالونی میں, ہم تو پروگرام کرتے رہے. ہم تو ایک گھر تھا, اس کے سہن میں بیٹھے پڑھتے رہے, نعتیں, ذکر فکر اللہ کی ضربے لگاتے رہے. لیکن جب وہ کرا کے باہر نکلے ہم اس گھر سے, صرف وہی گھر سلامت تھا. بے شک. جب اس گھر سے باہر نکلے, آپ یقین کریں پوری گلی میں لاشیں ہی لاشیں. بے شک. اور وہاں جو پٹھان تھے انہوں نے کیا کیا کہ بہت بڑے بڑے ڈرم لائے, اس میں آگ لگا کے مہاجروں کے بچوں کو, 6 مہینے کے بچوں کو, 2 مہینے کے بچوں کو زندہ ڈال رہے ہیں. یہی کام انہوں نے کیا, مہاجروں نے بھی یہی کیا, پٹھانوں نے بھی یہی کیا. نفرت اور شیطان جس طرف بھی چلا جائے انسان کو کبھی نہ بنا دیتا ہے. بالکل. خواہ زبان کوئی بھی بولنے والا ہو. یہ سب کچھ 1986 سے ہو رہا ہے. اور یہ جو لعنت اور یہ جو وبا ہے, جی, یہ صدقہ جاریہ ہے, جنرل محمد ضیاء الحق کی سوغات ہے. جنرل محمد ضیاء الحق جو تھے وہ ایک کٹر دیوبندی تھے, مہا حرامی انسان تھے وہ. بالکل.
انہوں نے افغانستان سے 20, 25, 30 لاکھ لوگوں کو لے آئے, وہ یہاں پر سرحدیں کھول دیں اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر ہیروئن کی کاشت کرو. طالبان کے پاس جتنا پیسہ آتا ہے سب ہیروئن کا پیسہ ہے. بے شک سمجھ گئے آپ؟ اور جو دوسرے بھتہ خور آ گئے ہیں کراچی میں وہ ہیں پنجابی طالبان. بے شک ایک طالبان تو وہ ہے کہ جس کے اندر افغانی ہیں, جی صحیح بات. اور ایک طالبان وہ ہے جو یہاں بنی ہے نواز شریف کے زیر سایہ. بالکل جس کے ہیڈ کوارٹر یہاں ہیں, شیخو پورہ میں, مرید کے میں, بھائی پھیرو میں, صحیح بات. یہ جو علاقے ہیں, جی بے شک. یہ لوگ کراچی میں بھتہ لیتے ہیں. بے شک کراچی کو لٹرلی جو ہے تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے. بالکل. لیکن ایم کیو والے خود بھی تو کم نہیں ہیں کسی سے. جی انہوں نے بھی تو لاکھوں بے گناہ لوگوں کا خون کیا ہے. بے شک. کتنی ماؤں کی آہیں ان کو لگی ہیں. صحیح بات. بالکل صحیح بات. جو اس تنظیم میں اچھے لوگ تھے جیسے کہ عظیم طارق تھا, سلیم بھائی تو جانتے ہوں گے, اچھا آدمی تھا نا عظیم طارق. ہاں تو اس کو مروا دیا. جس طرح تمہارا دوست تھا عامر, اس نے جب اس کو الطاف حسین پہ گولی چلائی تو یہ فوراً ہاسپٹل بھاگ گئے تھے, حالانکہ گولی ان کی ران کو لگی تھی. پھر وہ محمد آفاق تھا, وہ لانڈی شفٹ ہو گیا, اس نے ایم کیو ایم حقیقی بنا لی. پھر کیا ہوا, یہ آپ لوگ سنیں باتیں, جی ان باتوں کو سن کے آپ کو صحیح تصویر نظر آئے گی. یہ جو میڈیا والے ہیں نا یہ بڑے حرامی ہیں. صحیح بات ہے. آپ کو صحیح اطلاع نہیں ملتی. بالکل. کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی پاکستان میں دہشت گردی کو ختم اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ دہشت گردی کی 75% کمر, جی دہشت گردوں کی 75% یعنی پشت پناہی پاکستان کی جو ہے نا ایجنسیاں کر رہی ہیں. بے شک. بے شک پاکستان کی ایجنسیاں کر رہی ہیں. پنجابی طالبان کو کون چلا رہا ہے؟ پاکستان کی گورنمنٹ. بے شک. فوج, معلوم ہے. بالکل. یہ ایجنسی والوں نے ہی ایم کیو ایم کو بنایا. جی پھر ایجنسی والوں نے ہی ایم کیو ایم حقیقی کو بنایا کہ چلو اب ان دونوں کو آپس میں لڑاؤ تاکہ علاقہ پاک ہو جائے. پھر اکرم ایوان آ گیا, پنجابیوں کا لیڈر ہو گیا وہ. کیوں جی؟ انہوں نے پھر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. اب کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے آپ ذرا غور فرمائیں. اور جو بھی پاکستان کی فوج میں, پاکستان کی حکومت میں یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کل انہوں نے اللہ کو جان دینی ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو وہ اس بات پر غور کریں کہ جو کچھ بھی دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے اس کے پیچھے ایک ہی راز ہے, ایک ہی راز. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر, پاکستان کی بیوروکریسی پر فرقہ وہابیہ قابض ہو گیا ہے. یہ ان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. جو کام ایجنسیاں اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتی وہ کام ان دہشت گردوں سے کرا رہی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف اور صرف فرقہ وہابیہ رہ جائے, سنیوں کو مٹا دیا جائے, شیعوں کو مٹا دیا جائے, صوفیوں کو مٹا دیا جائے اور کوئی فرقہ نہ بچے. کوئٹہ میں, بلوچستان میں شیعوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں. عباس ٹاؤن کراچی میں, عباس ٹاؤن جو کراچی میں ہے پورے کے پورے شیعوں کا علاقہ ہے.
ان کے اوپر حملے ہوئے، مستقل ہوتے رہتے ہیں، مستقل ان کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں. صحیح بات. یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. بے شک. ایک طرف تو یہ پلاننگ ہے کہ یہاں سے باقی تمام فرقوں کو ختم کیا جائے، دوسری پلاننگ یہ ہے کہ ہم نے تو شریعت کا نظام نافذ کرنا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان سے اتنا دور کر دیا جائے کہ کوئی پاکستان کا رخ ہی نہ کرے. بالکل. پاکستان میں ہر وقت دہشت گردی کی لہر کو تازہ رکھا جائے تاکہ فورن انویسٹرز نہ آئیں، کوئی انویسٹمنٹ نہ ہو. کرکٹ کا گیم رک گیا، کوئی ٹیم پاکستان آنا نہیں چاہتی، انویسٹرز پاکستان آنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا. صحیح بات. یعنی سیاحت کرنے والے سیاح پاکستان آنا انہوں نے چھوڑ دیا جی، تاکہ پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے بالکل سنگل آؤٹ کر دیا جائے. صحیح بات. کوئی نہ ان کی مدد کرے، نہ کوئی ان کا سننے والا ہو. یہاں شریعت کا نظام نافذ کر دیں اور بس. یہ ان کی پلاننگ ہے. اب میں نواز شریف کی تو بات نہیں کرتا، وہ تو ہے ہی کنجر کا بچہ. جی. اور میں آصف علی زرداری کی بات بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی کنجروں کی نسل سے ہے. صحیح بات. کیا کیا اس نے؟ کچھ لوٹا. عیاشی کرنا اور لوٹ مار کرنا. اس نے یہ کیا نا 5 سال تک. جی بالکل. کیا پرواہ تھی اس کو کہ کون مر رہا ہے کون نہیں مر رہا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر اچھے ایماندار لوگ جن کا تعلق کسی بیوروکریٹ سے نہ ہو، جنہوں نے فوج سے پیسہ نہ کھایا ہو، جنہوں نے فوج سے فیور نہ لیا ہو، ٹھیک ہے نا. جی. ایسا کوئی ایماندار آدمی آئے اور ایک جھٹکے کے اندر کرے تبھی ممکن ہو سکتا ہے. ورنہ پاکستان میں مولویوں سے زیادہ حرامی، صحافیوں سے زیادہ حرامی، پولیس سے زیادہ حرامی ایجنسیاں ہیں. یہ جو مختلف پاکستان کی ایجنسیاں ہیں نا، نہ یہ انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے دیتی ہیں، نہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کس لیڈر کو لانا چاہتی ہے وہ کرنے دیتی ہیں. صحیح بات. اب جو کچھ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ سب سے پہلے مکمکا ہو جاتی ہے سیاستدانوں کی ایجنسیوں سے. سمجھے آپ؟ بالکل. اب جب ان سے مکمکا ہو گئی، اسی نے آنا ہے، ایجنسی نے جن کی گو اہیڈ دے دی. بالکل. نواز شریف جس دن الیکشن شروع ہوئے صبح تو نواز شریف کے پاس جو ہے انڈیا کے میڈیا بھی آ گیا، BBC بھی آ گیا، سب آ گیا. نواز شریف تو ایسے خوش ہو کہ انٹرویو دے رہا تھا جیسے اس کو پتا ہو کہ میں نے جیت جانا ہے آج. اس کو پتا تھا. صحیح بات. کہ اب میری باری ہے. یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. الیکشن تو بس ایک نام ہے. کتنی دھاندلی ہوتی ہے الیکشن میں، اس کی تو اب ہم نے بات ہی چھوڑ دی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب دھاندلی ہوتی نہیں ہے وہاں پر، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ الیکشن ہی نہیں ہوتا وہاں پر. آپ کو معلوم ہے کہ جتنے ووٹ ڈل رہے ہیں وہ بیلٹ باکس اٹھا کر کے جلا دیے جاتے ہیں. پہلے سے بیلٹ پیپر کے اوپر جو اسٹیمپیں لگا کر بیلٹ باکس رکھے ہوئے بڑے بڑے، وہ اٹھا کر کے شفٹ کر دیتے ہیں، چلیے ان کی گنتی کر لیں. پہلے سے لگائے ہوئے ہیں اسٹیمپیں، وہ لے کے آتے ہیں، چلو ان کی گنتی ہو گئی. یہ کوئی الیکشن تو نہیں ہے. بالکل. پاکستان اخلاقی طور پر، ایمانی طور پر تباہ ہو چکا ہے. انڈیا والوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ہم قائد اعظم محمد جناح کی تقریر چلائیں گے تو پاکستانی جو ہے ڈر جائیں کہ ارے ہمارا راز پھوٹ گیا، بھانڈا پھوٹ گیا ہمارا. ان کو غیرت آئے گی، شرم آئے گی. لیکن انڈیا والے جو ہے بیچارے بڑے معصوم ہیں، بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی. صحیح بات. بے غیرتوں کو حیا نہیں آتی. یہ تو ایک بے غیرت قوم ہے.
ان کو قائد اعظم کی تقریر کی کیا پرواہ ہوگی جن کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی پرواہ نہ ہو. بھائی محمد علی جناح بیچارے تو ایک عام انسان تھے، اس کو تو لوگ کافر بولتے تھے اس دور میں بھی. ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، جب ان کو خطاب ملا قائد اعظم تو انہوں نے کہا کافر اعظم. جب اس دھرتی کا نام پاکستان رکھا گیا ہے تو مولانا مودودی نے کہا کافرستان. تو یہ تو حال ہے. یہ تو پاکستان کے بارے میں بات ہو گئی. پاکستان میں اب کوئی بہتری نہیں آ سکتی. پاکستان کو تو اب اسی وقت کا انتظار ہے جس کے لیے امام مہدی سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا تھا کہ ان قریب پاکستان پر ایک درویش کی حکومت ہوگی. اب وہ درویش ہی آ کر کے کچھ کرے گا. صحیح بات. اس درویش کو ہی آنا پڑے گا، اور جب وہ درویش آئے گا تو پھر صحیح معنی میں وہ پاکستان بنے گا. پھر آپ قائد اعظم کا جو تصور تھا پاکستان کے لیے وہ بھی رکھ دینا، اور اس درویش کا تصور تھا وہ بھی رکھنا. پھر آپ کہیں گے ارے قائد اعظم کے تصور سے یہ تصور تو کہیں زیادہ بہتر ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک یہ تو اللہ کی زمین ہے، یہ تو رب کی زمین ہے، اس کے اوپر تو کوئی مالک نہیں ہے. جی بے شک. ایک خطہ آپ کو دیا گیا ہے نظام چلانے کے لیے، آپ مالک نہیں ہیں اس کے. ایک خطہ آپ کو دیا گیا ہے، آپ کی زبان بولنے والے، آپ کی قوم کے لوگ چلیں جی اس خطے میں رہیں اور اس کا نظام چلائیں. آپ اس کے مالک نہیں بن گئے، آپ رب نہیں بن گئے ہیں اس خطے کے. ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. بے شک بے شک. ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. ہندوؤں کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رسومات اسی طرح منائیں جس طرح ان کا مذہب کہتا ہے. جی بے شک. اسی طرح مندروں میں آسانی سے آئیں اور جائیں جس طرح ان کو جانا چاہیے. سکھوں کو بھی آزادی ہو، بے شک. عیسائیوں کو بھی آزادی ہو، یہاں تک کہ یہودیوں کو بھی آزادی ہو. جب درویش کی حکومت آئے گی تو وہ تمام ان چیزوں کو ہٹا دے گا، ساری نفرتیں دھو دے گا، ساری نفرتیں دھو دے گا. وہ درویش پاکستان پر نظام مصطفیٰ قائم نہیں کرے گا. جی وہ درویش پاکستان پر نظام مصطفیٰ قائم نہیں کرے گا، جی بلکہ وہ درویش پاکستان پر وہ نظام قائم کرے گا جس کے پیروکار ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جس کے پیروکار موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، آدم صفی اللہ بھی تھے، اور جس کے پیروکاروں میں محمد رسول اللہ بھی شامل. سبحان اللہ. اب یہ ہستیاں جتنی بھی ہیں سب انہی کے ماننے والے ہیں نا، کوئی بھی مذہب ہو. تو جب ایسا نظام ہوگا جب جن میں ان مذاہب کے نبی پیروکار تھے تو ان کو کیا اعتراض ہوگا؟ مندروں میں رام کا ذکر کرو، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرو، سب کرو ذکر مل کے. بے شک. سمجھ گئے نا؟ جی جب وہ درویش آئے گا تو بتا دے گا ایک، یعنی یہ 2 میل کا خطہ ہے اگر، تو اس 2 میل کے خطے میں ایک مسجد ہو سکتی ہے، ایک مندر ہو سکتا ہے. اگر مسجدیں 2 ہوں گی تو مندر بھی 2 ہوں گے. سبحان اللہ. اگر مندر یعنی مسجدیں 2 ہیں تو مندر بھی 2 ہوں گے. مسجدیں 3 ہیں تو مندر بھی 3 ہوں گے. اور وہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ سے مساجد بنوائے گا، مندر بنوائے گا، گرجا گھر بنوائے گا. چندے بندے نہیں ہوں گے کہ جی چندہ جمع کرو مسجدیں بنانی ہیں، کیونکہ جو چندہ جمع کر کے مسجدیں بنتی ہیں
ان کے اوپر پھر مولوی قابض ہو جاتے ہیں. جی صحیح بات ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کو اللہ کے قبضے میں رہنے دو. واہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ایسا ہم نظام لے کے آئیں گے سبحان اللہ. جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں معیار عزت کا طہارت پر ہے, تقوی پر ہے. جو جتنا زیادہ پاک صاف ہے اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ہے. کیوں بھائی یہی بات ہے نا, یہ اللہ کی تعلیم ہے نا بھائی, تو یہ نافذ ہونی چاہیے. بے شک بیوٹیفل. اللہ کے نزدیک معیار کیا ہے؟ تقوی ہے. یہ تو نہیں کہا کہ مسلمان اگر پاک صاف ہو تو صحیح ہے, اگر ہندو بیچارہ پاک صاف ہو گیا ہے تو یہ اس کو تو نہیں مانیں گے. جب اللہ کے نزدیک معیار طہارت ہے, تقوی ہے, پاکیزگی ہے قلب اور باطن کی, تو پھر کوئی بھی اپنا قلب اور باطن منور کر لے وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے. بے شک خواہ وہ ہندو ہو, خواہ وہ عیسائی ہو, خواہ وہ یہودی ہو, بے شک خواہ وہ مسلم ہو, کوئی بھی کر لے. جی بالکل. واہ کیوں جی؟ واہ واہ واہ.